اصل میں ہم من الحیث سے قوم ایک خوف میں مبتلا ہوتے ہیں ہمیشہ. ہمیں اس خوف سے نکلنا ہے، اور اس کے لیے کیسے نکلنا ہے؟ اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم ایک پالیسی بنائیں. اس پالیسی کے تحت جب ہم چلیں گے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہی پابندیاں اور بھی ممالک پہ سیکشنز لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی بزنس کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اسی کی مثال میں انڈیا کی دیتا ہوں، انڈیا بزنس کر رہا ہے. اسی کی مثال میں جو ہے میں ویتنام کی دیتا ہوں. ایسے اور بہت سی مثالیں ہیں. کوریا، شمالی کوریا، ان کی مثالیں ہیں کہ وہ آج ابھی بھی اپنی بزنس، اپنے سسٹم، جتنی بھی امریکن پابندیاں ہیں اس کے باوجود کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ ایک میکینزم بنانا چاہیے. اس کو جو ہے وہ آپ بارٹر ٹریڈ کے نام سے بھی بول سکتے ہیں، جو مال کے بدلے مال ہوتا ہے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو امپورٹ کرتے ہیں وایا لینڈ روٹ، اس پہ کیونکہ وہ صوبائی سطح پہ ہوتی ہے، وہ وفاق کی سطح پہ نہیں ہوتی. اب صوبائی سطح پہ جو بزنس ہوتا ہے اس کے لیے ڈیوٹی ٹیکسز کا ایک میکینزم ہونا چاہیے. اور وہ میکینزم جو ہے وہ ایس آر اوز کے تحت ہوتا ہے، یا سی جی او کے تحت ہوتا ہے، یا اسٹینڈنگ آرڈرز کے تحت ہوتا ہے. اب وہ ایس آر او یا سی جی او یا اسٹینڈنگ آرڈرز جو ہے وہ کامرس منسٹری اور ایف بی آر مل کے جو ہے وہ ایک آرڈر نکالتی ہیں. اب اس آرڈرز میں بہتر یہ ہے کہ ہم جب بائی لینڈ روٹ کام کرتے ہیں اس میں ڈیوٹی ٹیکسز کے حوالے سے ایک ایسی ریلیف بائی لینڈ روٹ دے دیں. پاکستان کے اداروں کی طرف سے جو مین رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آگاہی نہیں ہے، ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھ کے یا ایسی آفیسز میں بیٹھ کے آپ اگر ایک پالیسی بنائیں گے تو وہ امپلیمنٹ کرتے اس پہ مشکلات ہوتی ہیں، رابطے کا فقدان بہت ہے. اور خاص کر کامرس منسٹری اور ایف بی آر دونوں ادارے جو ہیں وہ صرف اپنی کلیکشن، اپنی ڈیوٹی ٹیکسز کو دیکھتی ہیں اور اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرانا چاہتی ہے، جو کہ یہ اچھا وتیرہ نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ بات کر لیں، آپ تاجر نمائندوں سے، بزنس کمیونٹی سے بات کر لیں. کیونکہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا میں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور لوگ جو ہے پالیسی بناتے ہوئے بڑے بڑے ممالک، ایون امریکہ، یورپ، لندن، جو بھی ممالک ہیں وہ جو پالیسی بناتے ہیں بزنس کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے سیاسی فیصلے کرتے ہیں، اس پہ بزنس مینوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے، اس کو سمگلنگ کا نام دینا ظلم ہے. اصل میں یہ سمگلنگ نہیں ہے. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایف بی آر کا اس سال کا ٹارگٹ جو ڈیوٹی ٹیکسز کے مد میں بلوچستان ایف بی آر یعنی کوئٹہ کلیکٹریٹ اور گوادر کلیکٹریٹ کو دیا گیا ہے وہ 135 ارب روپیہ ہے، جو اس وقت اچیویبل ہے. اور پچھلے 6 مہینے میں جو ہے وہ کوئی 15 سے 20% ایکسس جمع ہوا ہے. اب جو 15 سے 20% اگر آپ کو ایکسس جمع ہو، یعنی اٹس مینس یہ کم سے کم 150 ارب جو ہے وہ کراس کرے گا. جب 150 ارب روپے آپ کو ڈیوٹی ٹیکسز جمع ہوتے ہیں تو یہ تو پھر سمگلنگ نہیں ہوا. اور جو ڈیزل کی بات آپ کر رہے ہیں، ڈیزل کے لیے میں آپ کو ایک عجیب معلومات آج دیتا ہوں اس فورم پہ، آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت جو فینسنگ ہوئی ہے ایران کے ساتھ وہ تقریباً 90% مکمل ہو چکی ہے، اور سارے راستے جو ہیں وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہیں، اور ہماری فخر ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں. لیکن ان سے گلہ یہ ہے کہ وہ پروموٹ جو ہے وہ بزنس کو جو زیادہ نہیں کرتے ہیں، لیکن سمگلنگ کا جو نام ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ ایک 10 سے 15 لاکھ لوگوں کا روزگار کا مسئلہ ہے. اور اس میں جو آپ کو میں بات بتا رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ ایران میں اس وقت ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے پر لیٹر ملتا ہے پاک روپیز میں. اور جس انڈرسٹوڈ بات کر رہا ہوں، کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی جس میں خدا نخواستہ خلاف بات کر رہا ہوں. اور پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے سے بھی سستا ہے، ڈیزل جو ہے وہ 10 سے 11 روپے سم تھنگ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اب ایک چیز 10 روپے میں بارڈر تک آتی ہے، 5 روپے آپ ملک کے ایران کے اندر کرایہ ڈالیں، یہ ہو گیا 15 روپیہ. یہ انڈر دا ٹیبل یا بائی روڈ جتنے بھی کراس چیکنگ پوائنٹس ہے اس کو کراس کرتے ہوئے جب یہ مال ملتان پہنچتا ہے
یا فیصل آباد پہنچتا ہے یا کوئٹہ پہنچتا ہے تو یہ 200 روپے پر لیٹر بکتا ہے. تو یعنی 10 روپے کی چیز اگر 200 روپے پر لیٹر بکتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کتنے 100% جو ہے وہ اوپر چلا گیا. اور یہ پیسے کس کے جیبوں میں چاہتے ہیں؟ کوئی ایک بات بتاؤں, جو لوگ یہ مال لاتے ہیں اس میں کسی بھی پارٹی کا ہم نے آج تک پکا گھر نہ پنجگور میں دیکھا ہے نہ گوادر میں دیکھا ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اس کے بڑے پیسے جو ہیں, جو بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہیں, اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ پنجاب میں بھی ہیں وہ لوگ, وہ سندھ میں بھی ہیں, وہ بلوچستان میں بھی ہیں, وہ گنتی کے 20 سے 25 یا 30 سے 50 لوگ ہوں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ڈیزل کے اس بزنس کو بند کیا جائے, لیکن اس کے لیے میکینزم بنائی جائے. میکینزم کیا ہے اس کی بھی ہم آپ کو حل بتاتے ہیں. میکینزم یہ ہے کہ اس کام کو بین الصوبائی سطح پہ ریگولائز کرایا جائے. یہ پچھلے 40 سال یا 30 سال پہلے جب یہ ایران پہ امریکن پابندیاں لگی, انقلاب آیا, اس دور سے یہ پیٹرول آ رہی ہے. اس کو جو ہے ایک ایسے نومنلز ڈیوٹی ٹیکسز دیے جائیں جو ڈسٹرکٹ وائز ہوں. یعنی اگر آپ نے بارڈر پہ جو ہے فینسنگ کی ہے تو آپ مال روک سکتے ہو, تو آپ پھر ڈسٹرکٹ وائز بھی روک سکتے ہو. آپ کو گوادر ڈسٹرکٹ, پنجگور ڈسٹرکٹ, تربت ڈسٹرکٹ, جو بھی ڈسٹرکٹس ہیں, واشک ہے, خاران ہے, اس کے لیے آپ ایک میکینزم بنائیں تاکہ اس علاقے میں جن لوگوں کو ضروریات زندگی کے لیے ڈیزل پیٹرول چاہیے وہ وہاں لیں اور اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز لگائیں. پھر جب یہ چیک پوسٹیں, آپ یقین کریں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, تفتان سے کوئٹہ تک لیگل امپورٹ والا مال پہ 25 سے 30 چیک پوسٹیں قائم ہیں. اب اگر آپ ایک گاڑی کو 25 جگہ چیک کر سکتے ہو تو پھر کسی چیز کو روکنا ہمارے خیال میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے میکینزم بنایا جائے. دوسری بات یہ ڈسٹرکٹ وائز اس کو جو ہے ریگولائز کرایا جائے. اس کے بعد بقایا اگر یہ کوئٹہ یا سندھ یا پنجاب جاتا ہے, جو بھی آدمی پنجاب سمگلنگ کرتا ہے اس کو سزا دی جائے, اس کے گاڑی کو روکی جائے. پھر جا کے یہ ہمارا جو لوگوں کا کام ہوگا وہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور ساتھ ساتھ ہمیں کسی امریکن پابندیاں پہ لگنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. پوری زندگی میں آپ کامرس منسٹری کے سیکرٹری صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے کسی بھی بارڈر کا کبھی بھی دورہ کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر میں دورہ کر لیں, آپ بائی روڈ نہ آئیں, کم سے کم کوئی سیکرٹری کامرس ہیلی کاپٹر میں ہمارے بارڈرز پہ آیا نہیں آیا. لیکن بات یہ ہے ازبکستان کہ جو لوگ ہیں انہوں نے افغانستان کے ساتھ اب اس وقت ایک فری بارڈر مارکیٹ سسٹم بنایا ہے. اس بارڈر مارکیٹ سسٹم میں 15 دن کا وہ ویزا دیتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک ایسا میکینزم ہے کہ ہمارے جو بارڈرز کے لوگ ہیں, جو تربت ہے, خاران ہے, گوادر ہے اور اللہ بلا کرے دالبندین ہے, وہاں کے لوگوں کو 15 دن کا 1965 سے معاہدہ ہے, 15 دن کا ویزا ہم دیتے ہیں. اور وہ ویزا کا نام نہیں ہوتا, اس کو راہداری بولتے ہیں. جب ہم ایران کے ساتھ اس وقت راہداری پہ جو ہے ہمارے لوگ آ جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ علاقے کے لوگوں کے رسم و رواج, بدوباش اور شادیاں وغیرہ, اور کوئی چاچا ادھر ہے, کوئی بھائی ادھر ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے رشتہ داریاں کی ہیں پچھلے 100 سال سے, تو وہ آنے جانے کے لیے وہ ہم دے سکتے ہیں. تو بزنس مینوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اس وقت ایران کے ساتھ ہماری جو بزنس ہے وہ 2 بزنسز ہیں, ایک فارمل بزنس, ایک انفارمل بزنس. فارمل بزنس ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی 5 آئٹم جاتے ہیں. جو میجر آئٹم ہے وہ چاول, سیڈز, کیلا, کینو اور اللہ بلا کرے آلو. 1-2 آئٹم شاید میں بھول رہا ہوں, کچھ فٹ بال بھی انفارمل جاتے ہیں, کچھ یہ کٹلری آئٹمز جو ہیں وہ ہمارے بھی جاتے ہیں. زیادہ تر چیز یہ 2-4-5 آئٹم جاتی ہیں, اور ایران کی طرف سے 150 آئٹم آتے ہیں. اب مشکل کیا ہے بزنس, لیگل بزنس میں مشکل یہ ہے کہ ہماری طرف سے 5 یا 6 آئٹم ہیں, اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ اس وقت $1,000 ملین سے اوپر کی نہیں ہے, جس میں چاول یہ سب کچھ وغیرہ. اور ان کی طرف سے کیونکہ ہماری آبادی جو ہے وہ پاکستان کی 250 ملین ہے, ان کی آبادی جو ہے 8 کروڑ, اور ہماری جو ہے وہ 25 کروڑ 250 ملین ہے. تو ہمیں زیادہ ڈیمانڈ ہے, زیادہ ضرورت ہے ان کی, اور پھر وہ ہم سے جو ہے وہ ایک پیٹرولیم پروسیڈ ملک ہے, جو ان کے پاس معاملات جو ہے وہ بڑے زیادہ ہیں. تو ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی $3.5 سے $4 ارب کی امپورٹ ہوتی ہے.
جو لیگل امپورٹ ہے. جو انفارمل یا ان لیگل امپورٹ کو جو آپ نام دے رہے ہیں وہ بھی شاید 1-1.5 ارب روپے ہو. اب اس کے لیے میکینزم جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ پارٹنر ٹریڈ کریں. اور جو مین کام ہے وہ یہ ہے, ہماری کوئٹہ ہیز اے کوئٹہ چیمبر آف کامرس, ہیز اے تاجر ہمارے کامرس منسٹری سے اور وزارت خزانہ سے, پرائم منسٹر صاحب سے, آرمی چیف صاحب سے, سارے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سب سے یہ استدعا ہے, درخواست ہے کہ ایران کو پاک روپیز میں بزنس الاؤ کرایا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے آئی فارم کی صورت میں حکومت پاکستان $1 ایران نہیں بیچ رہی. یہ 3.5 ارب روپے عام لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں. اگر یہ 3.5 ارب ڈالرز کی بل آپ کا امپورٹ کے مد میں خرچ ہو تو آپ کے ڈالرز کے اوپر دوبارہ بوجھ آئے گا. یہ بوجھ عوام نے برداشت کی ہے. اب یہ ہے کہ پاک روپیز میں آنے سے آپ کو ڈیٹا ملے گا. ڈیٹا کیا ملے گا؟ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا 3 سے 4 لاکھ ٹن جو ہے چاول جاتا ہے سالانہ ایران کو, لیکن وہ چاول ہم ازبکستان, قازقستان, ترکمانستان کے نام سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہم سے کوئٹہ میں کیش لیتا ہے 100%. وہ 6 مہینے کا کوئی ٹائم بھی نہیں ملتی. اور اس کے بعد پھر وہاں جب جاتا ہے آپ کے پاس کوئی پراپر ڈیٹا نہیں ہے. دیکھیں ہم ایکسپورٹ جو کرتے ہیں, وزارت خوراک یا وزارت خزانہ کے پاس اگر ڈیٹا نہ ہو, سپوز ہم کہتے ہیں ہم 4 لاکھ ٹن جو ہے چاول بیچتے ہیں, اگر خدا نخواستہ وہ 15 لاکھ ٹن چاول ہمارا گیا اور ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو ملک میں تو قحط آ جائے گی. پھر ہمارا چاول جو ایک غریب آدمی جو ہے وہ 500 روپے کلو لے گا, کیونکہ ہم سارا چاول اگر ایران میں ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی اور ایرانین جو ہے سارے چاول کھانے والے لوگ ہیں, 8 کروڑ کی آبادی اگر ہم سے چاول زیادہ لے جائے گی, ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا, تو پھر یہ میرے خیال میں بہت ظلم ہے اب اپنے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں.